بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلی نے سامان گاڑی میں رکھنے کے 15 روپے طے کیے اور سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا۔ سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد سامان کے مالک نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 روپے کلی کے ہاتھ پر رکھے۔ جب کلی نے اپنے حق کے لیے بحث کی تو سامان کے مالک نے اسے دھکا دیتے ہوئے سائیڈ پر کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلتا بنا۔ کلی نے ہتھیلی پر رکھے 5 روپے کو مٹھی میں بند کیا اور آنکھیں میچ لی، مگر آنسو کہاں تھمنے والے تھے، وہ بند آنکھوں سے بھی بہہ نکلے۔ دکھ اپنی انتہاؤں کو پہنچا تو اس کے منہ سے نکلا، کاش کسی کا حق کھا جانے والے سمجھ سکتے کہ غریب کی دہلیز پر بیٹھی جوان بیٹیاں رحمت کی بجائے ان کے لیے تانا اور تکلیف کے ساتھ ساتھ زحمت بنتی جا رہی ہیں۔ اسی دوران ایک اور سواری نے آ کر اسے سامان اٹھانے کا کہا تو انتہائی خوش اخلاقی سے بات کرتے ہوئے رزق حلال کمانے کے لیے وہ نئے گاہک کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا سامان گاڑی سے نکال کر ریلوے اسٹیشن پر رکھا اور اپنا حق طلب کیا، تو اب کی بار بھی اس کی حق تلفی کر لی گئی، مگر جو ملا اس نے صبر شکر کر کے جیب میں ڈالا اور مزید رزق کی تلاش میں وہیں سائے پر بیٹھ گیا۔ کلی کا نام ریاض تھا، کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر کام کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام افشاں ریاض تھا، اور بیٹی کو جوانی میں رخصت کرنے کے لیے اس نے دن رات محنت کرنا شروع کر رکھی تھی، مگر وہ جتنا کماتا تھا اس کا آدھا بھی اس کی جیب میں نہیں آتا تھا۔ بیٹی کے لیے جہیز جوڑنا تو دور کی بات، اس مہنگائی میں صرف 3 وقت کی روٹی بھی وہ مشکل کرتا پوری۔ آخرکار اس نے بچت کا ایک نیا طریقہ نکالا تھا جس میں اسے اور اس کی بیوی کو پیٹ کی قربانی دینا تھی۔ آج جب ریاض اپنے گھر آیا تھا تو اس نے بیوی سے بیٹی کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد افشاں 3 وقت کھائے گی، مگر ہم دونوں میاں بیوی 1 وقت کھائیں گے، یا پھر 1 وقت کا رزق میں کما لاؤں، 1 وقت کے رزق کے لیے تم کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دو۔ بیوی جو کہ اپنے گھر اور شوہر کی حالت سے اچھی طرح واقف تھی، اس نے اسی وقت شوہر کی بات مان لی اور خود بھی گھر کے کام کاج کے ساتھ باقی لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے لگی۔ یوں افشاں ریاض 3 وقت اور اس کے والدین 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنی محدود کمائی سے بچت کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے جمع کرنے لگے۔ مسلسل 3 سال تک 1 وقت کی بھوک برداشت کرنے کے بعد آج پہلی بار ریاض احمد نے بیٹی کے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی تھی جس مالیت 22,000 روپے تھے۔ آتے ہی وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا، یہ میری بیٹی کے لیے اس کے والدین کی طرف سے تحفہ ہے، اسے سنبھال کر رکھ لو۔ افشاں نے انگوٹھی پکڑی اور اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لی۔ چند دن بعد ہی افشاں ریاض راتوں رات اپنے محبوب کے کہنے پر گھر چھوڑ آئی اور انگوٹھی بھی ساتھ لے آئی۔ صبح جب اس کے والدین کو افشاں کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ اس صدمے سے چل بسا، اور جب افشاں کو اپنے باپ کی موت کا پتہ چلا تو اپنے محبوب کے منہ سے پتہ چلا تو اسی محبوب کے سینے سے لگتے ہوئے افشاں نے طنز کر کہا، میرا باپ میری محبت میں نہیں بلکہ ایک سونے کی انگوٹھی کے صدمے سے مر گیا ہے۔ دوسری طرف اس کے محبوب نے کہکا لگایا اور افشاں ریاض سے اپنی ہوس مٹانے لگا، جبکہ افشاں کی ماں بیٹی کے چلے جانے اور شوہر کے مرنے سے نیم پاگل ہو گئی تھی۔ بعد ازاں کراچی میں ہی ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی گئی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا۔ وقت گزرتا گیا، نام نہاد محبوب کی محبت کم ہوتی گئی، بلکہ یوں سمجھے کہ محبوب جی بھر کر اپنی ہوس مٹا چکا۔ افشاں ریاض 2 بچوں کو جنم دے چکی تو اسے سمجھ آ گیا جو ایک غیر محرم نے کی وہ محبت نہیں، دھوکہ تھا۔ جو والدین نے کیا وہ فقط قربانی نہیں، محبت تھی، مگر اب وقت گزر چکا تھا، افشاں ریاض کے محبوب کا جی بھر چکا تھا، لہٰذا اس نے افشاں سے
دونوں بچے چھین کر اسے طلاق دے دی تھی۔ بچوں کے چھن جانے کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا باپ انگوٹھی کھو جانے کی وجہ سے نہیں، بیٹی کے بچھڑنے اور بھٹک جانے کی وجہ سے مرا تھا۔ بچوں کی دوری کی وجہ سے افشاں ریاض بھی پاگل ہو گئی تھی۔ بہت عرصہ تک وہ بھی ریلوے اسٹیشن پر بیٹھی اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہی اور بھیک مانگتی رہی۔ پھر کسی دن ایک نیک دل انسان نے اسے اٹھا کر ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا تھا، جہاں آج بھی وہ محبت کے نام پر گھر چھوڑنے والی لڑکیوں کے عبرت بنی بیٹھی ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔